ناظرین، پروگرام کرنٹ ایشو سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور آج کا ہمارا جو مین ایشو ہے وہ ہے پاکستان کے اندر ہم بات کریں گے مردم شماری پر، کیونکہ مردم شماری جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشی اور سماجی ضرورت کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے کرسچن وکلا کو دعوت دی ہے جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ان وکلا کا تعارف کرواتا چلوں جو آج اس پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس کرن افضال خان، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں مسٹر یاسر جوزف، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ہماری تھرڈ پارٹیسپنٹس ہیں مس سحر بٹی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور چوتھے نمبر پر جو یہاں تشریف رکھتی ہیں وہ ہیں مس نادیہ حمید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ تو آپ سب کو ہم اپنے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمارے پاس ہیں مس کرن افضال خان۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں کئی لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس لفظ سے بھی ناواقف ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بات کی جائے سب سے پہلے کہ مردم شماری ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ جی، مردم شماری جو ہے بیسیکلی افراد کو گننے کا ایک عمل ہے جو کہ حکومت مختلف دورانیے میں کرواتی ہے، اور ویسے تو ایک اور بھی ٹرمینالوجی جو ہے وہ افراد شماری جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کی گئی ہے، لیکن حکومت کے کاغذوں میں ابھی بھی مردم شماری کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کا شہری ہے وہ اس میں اس کا شمار شامل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ خانہ شماری ہے۔ خانہ شماری سے مراد یہ ہے کہ تمام وہ گھر جو کہ کسی نہ کسی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے تحت بنایا گیا ہے اور وہ کسی نہ کسی بستی، گوٹھ یا کسی علاقے میں اس کا اندراج ہے، وہ کسی بھی ویلیو کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی مختلف اس کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، کوئی 5 مرلے کا ہے، 2 مرلے کا ہے، تو اس کا شمار ہونا اور اس کے افراد کا شمار ہونا یہ مردم شماری اور خانہ شماری کہلاتا ہے۔ جی یاسر صاحب، اب تک جو پاکستان کے اندر مردم شماری ہوئی ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ یہ مردم شماری کب کب ہوئی ہے، اور جو 2017 میں ہوئی اس کے مطابق پاکستان کی تقریباً آبادی کتنی ہے؟ جی تھینک یو۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے 1947 سے پاکستان دنیا کے نقشے پر ہے اور ایک آزاد ملک ہے۔ سب سے پہلی جو مردم شماری جو کنڈکٹ کی گئی تھی وہ 1951 میں ہمارے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، ان کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں یہ ہوئی تھی، اور 1951 سے لے کر 2017 تک جو کہ لاسٹ مردم شماری عمل میں لائی گئی ہے، ٹوٹل 6 جو ہیں مردم شماریاں جو ہیں وہ کنڈکٹ کی گئی ہیں۔ تو اس کے مطابق ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن میں سالانہ طور پر یا آج تک 1951 سے لے کر 2017 تک اضافہ ہوا ہے آبادی میں، اور اس اضافے کے شماریات کو ریکارڈ پہ رکھنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جو کہ ان کو آئین پاکستان کے مطابق بھی جو ہے وہ عمل میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے فیوچر پلان جو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پریپیئر کرتی ہے اس کے مطابق وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ سکیں کہ ایک پاکستان جو کہ ایک ملک ہے اس کے اندر ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے، اس میں ہاؤس ہولڈ کتنے ہیں اور اس میں ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے، تاکہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے اندازہ لگا سکے کہ ہم نے اس پر کیا حکمت عملی تیار کرنی ہے۔ یعنی پلان کیا کرنا ہے اپنے جو ملک کے اندر لوگ بستے ہیں ان کی معاشی اور معاشرتی جو ضروریات ہیں ان کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، ان کا اکنامک پلاننگ کیا ہے، ان کی امپلائمنٹ پلاننگ کیا ہے، ان کا ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے جو ان کے کانسٹیچوئنسیز بنتی ہیں،
اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ٹیکس جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان کو سارا اوور آل انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم اس پہ کیا کیا حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں. تو اس لیے مردم شماری جو ہے وہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے. میڈم سحر، آپ مجھے بتائیں کہ جو پاکستان کے اندر مردم شماری کروائی گئی، کہاں تک لوگ جو ہیں اس پر سیٹسفائی ہیں؟ جی، تھینک یو فار یور کویشچن. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں اور جتنی سماجی جو ہیں ادارے ہیں وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ مردم شماری جو 2017 میں کرائی گئی تھی وہ پراپر طریقے سے نہیں کرائی گئی تھی، وہ پراپر کنڈکٹ نہیں کرائی گئی تھی. بہت سے علاقے، بہت سی ایسی بستیاں اور خاص طور پر مائنورٹیز جو ہیں ان کی مردم شماری بالکل بھی پراپر طریقے سے نہیں کرائی گئی. وہ ایک پک اینڈ چوز کے جو ہے نا وہ اس عمل میں جو ہے اس کو کرایا گیا ہے. تو بہت سی جو لوگ ہیں، جو بہت سی مائنورٹیز ہیں، ان کو جو ہے خاص طور پر کرسچن جو ہیں ہمارے، ان کو جو ہے وہ پراپرلی مردم شماری ان کی نہیں کرائی گئی ہے. مس نادیہ، آپ بتائیں گی کہ اگر مردم شماری پراپر نہیں کروائی گئی تو اقلیتوں کو یا ان لوگوں کو جن کی مردم شماری ٹھیک نہیں کروائی گئی تو اس کا کیا نقصان ہے؟ سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہوں گی کیتھلک ٹی وی کا کہ ہمیں دوبارہ مدعو کیا گیا کہ ہم اس سینسٹیو ایشو کے اوپر ڈسکشن کر سکیں. جیسے آپ کا کویسچن ہے کہ کیا ان کے اوپر اثرات مرتب ہو گئے یا ان کی لائف کس طرح. آپ دیکھیں کہ آلریڈی ہم جب سے پاکستان بنا ہے یعنی 74 ایئرس ہو چکے ہیں، ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی کا بحران ہے، کھانے کا بحران آ جاتا ہے، مختلف ہمیں امپلائمنٹس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پاپولیشن کو جب پراپر طریقے سے کاؤنٹ نہیں کریں گے، وہاں کے رہنے والوں کی جو تعداد معلوم نہیں ہوگی، تو پھر ان کو بنیادی زندگی کے جو سہولیات ہیں وہ کیسے فراہم کی جائیں گی. ہم نے دیکھا کہ بجٹ اب آنے والا ہے. جب بجٹ ایلوکیٹ ہوگا، حلقہ بندیوں میں جائے گا، جب آپ کو اس حلقے کے پراپر جو ہے رہنے والوں کی تعداد نہیں پتہ، تو وہ کیا بجٹ ان کے لیے کافی ہوگا؟ تو یہ ایک چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اس میں کچھ لوگوں کی خود کی بھی اگنورنس ہے. کچھ گورنمنٹ نے جو اس دفعہ کا کنڈکٹ کیا آفٹر 19 ایئرس، تو 19 ایئرس کے اندر وہ پاپولیشن کا جو ریٹ ہے، وہ گروتھ ہے جو ہوئی ہر ایک کمیونٹی کی، وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی ضروریات زندگی بھی انکریز ہو رہے ہیں. اب ہم لوگ پچھلے دنوں سے کچھ لائٹ کا بھی ایشوز فیس کر رہے ہیں، کیونکہ افراد جو ہے کنزیوم کرنے والے زیادہ ہیں، لائٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہے. ہم نے تو وہی سینسس کے مطابق ہی لینا کہ جی 2017 کے سینسس کے مطابق یہ لوگوں کا شمار ہے. اب ان کو جو بجلی چاہیے اس کے مطابق تو گورنمنٹ نے تو پوری کر دی، لیکن ایکچوئل کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی جو اعداد و شمار ہیں وہ کریکٹ نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے پوری نہیں ہو رہی. میڈم کرن، کیا حکومت نے یہ مردم شماری جو کروائی ہے اس میں ساری غلطی کیا حکومت کی ہے، یا ہم لوگ بھی اس میں کچھ غلطی کرتے ہیں، یا ہم بھی ایسی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی اس پہ ذمہ داری تو حکومت پر عائد ہوتی ہے. حکومت جو ہے وہ مردم شماری یا خانہ شماری ہے اس کو کرانے کی ہر سال مجاز ہے. جب بھی بجٹ، جس طرح میڈم نادیہ نے بھی کہا کہ بجٹ بنتا ہے تو وہ کسی پلاننگ کے تحت بنتا ہے. وہ پلاننگ جو ہے وہ پرائمریلی مردم شماری پر بیس کرتی ہے کہ کس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو 20 کی اس میں سلیب میں آتے ہیں، کتنے 40s میں ہیں، کتنے جو 60 ابو ہو چکے ہیں، ان کی نیڈز کیا ہیں، ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکے. اور اس ذمہ داری کو آج تک آنے والی تمام حکومتوں نے نظر انداز کیا ہے، وہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آئی ہو. اور جب یہ 19 سال بعد اب یہ کروائی گئی ہے تو اس میں پھر دوبارہ بہت سی بڑی ذمہ داری جو ہے حکومت پر عائد ہوتی تھی کہ وہ پراپر پلاننگ کے تحت کرتی. تمام وہ سٹیک ہولڈرز جو کہ اس سے یا تو اثر انداز ہوتے ہیں یا اس کے پلاننگ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو ایک ٹیبل پر بٹھانا چاہیے تھا. اس جو مردم شماری جو 2017 میں کی گئی ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیں حکومت کی سیریسنس کا کہ 3 ماہ میں یہ پلاننگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ اسٹیشنری جو کہ سالوں سٹور رومز میں پڑی ہوئی تھی، اسی کو استعمال کیا گیا، وہ چاہے مشینری ہے چاہے وہ ہارڈ فارم میں ہے، اور اس کے ایکوریسی کا کوئی بھی جواب دینے کو نہ تیار ہے اور نہ اس کی کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے. دوسری ذمہ داری جو ہے وہ حقیقتاً عوام کی بھی ہے. رائے شماری
جس کو مردم شماری اور خانہ شماری جو ہے، اس کے جب پرفارمرز ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے وہ ہے آپ کا شناختی کارڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رہنے والے تمام افراد کی ڈیٹیل. ہمارے جو عوام ہے وہ سب سے پہلی تو چیز جو کہ ان کا اپنا اس میں قصور ہے اور جس میں وہ ذمہ دار ہیں وہ ہے کہ ان کی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز پہ کہ مردم شماری جو ہے وہ ایک پاکستانی شہری کی زندگی میں کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں مس ریپریزنٹیشن ہے، اس میں فیکٹس پوری طرح نہیں آئے یا ان کو ہم نے چھپا لی ہے. ہمارے گھر میں 10 افراد ہیں، ہم نے کمانے والے جو ہیں وہ 8 ہیں تو ہم نے 2 لکھ دیے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ ٹیکس زیادہ آ جائے گا، حکومت ہم پہ پتہ نہیں کس قسم کی لائبلٹیز ڈال دے گی. پھر دوسری بات جو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہے وہ لٹریسی کا نہ ہونا ہے، اور بالخصوص ہماری جو اقلیتی برادری ہے اور پھر مسیحی برادری ہے اس میں اس چیز کو شعور سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ لٹریسی اور اس کی ولنریبلٹی وہ بہت زیادہ حاوی آ جاتی ہے اس سارے مسئلے پہ. ہمارے پاس شناختی کارڈ کا نہ ہونا اس چیز کی ضامن ہے کہ ہم اس مردم شماری میں شامل نہیں ہوئے. دوسری بات آگاہی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں چاہے وہ سماجی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں یا وہ ہمارے مذہبی ادارے ہیں، ان کی طرف سے ہماری کرسچن کمیونٹی کو اس طرح کی کوئی اویئرنیس نہیں دی گئی کہ ہمارا ایک آئی ڈی کارڈ جو ہے، ہماری شناخت جو ہے وہ بطور شہری ہوتے ہوئے کتنی ضروری ہے. اور ایک یہی وجہ ہے کہ 2017 کے جو ہمارے پاس رزلٹس آئے ہیں جو کہ 3 سال 4 سال کی ڈیلے سے ہمارے سامنے آئے، اور اس کے بعد وہ ہمارے سامنے جو چیز نظر نکل کر آئی ہے وہ یہ کہ 19 سال بعد بھی بتدریج ہندو جو برادری ہے وہ اقلیتوں میں زیادہ ہے اور مسیحی برادری جو ہے وہ کم ہے. اور اس کی جو پولیٹیکل چاہے لیڈرشپ ہو، چاہے سماجی تنظیمیں ہوں، چاہے ہم جیسے وکلا جو ہیں انڈیویجول ہوں یا آرگنائزیشنز ہوں، وہ یہی ایک چیز کو بیسک جو ہے وہ وجہ مانتے ہیں کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ نہ ہونا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی ایک ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسی اسمال پاکٹس میں بھی وہ جا کر رجسٹر کرے لوگوں کو. یہ صرف اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تمام وہ کمیونٹیز جو کہ بارڈر لائن پہ رہتی ہیں، جو کہ بھٹوں پر رہتی ہیں، جو کہ اسمال پاکٹس رورل ایریاز میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں ادھر ادھر رہتی ہیں، ان کو جا کر رجسٹر کریں. ایک اور ایشو اس کے ساتھ جو وہ نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس سے زیادہ ہم اس ٹرمینالوجی کو اپنے اگینسٹ سمجھتے ہیں، اس پورے پروسیس کو کمیونٹی اگینسٹ سمجھتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اپنا اندراج پراپر طریقے سے نہیں کروایا، ان کو فل نہیں کرنا آتا، اور جب وہ لینے آتے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 خانے چھوڑ دو، اور خاص طور پر جب مذہب کا خانہ یا کوئی اور خانہ جو ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے تو ہم ان سے سوال نہیں کرتے، اور یہ اویئرنیس کے ضمن میں آتی ہے چیز. یعنی آپ کے کہنے کے مطابق ایک تو حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں تھی بلکہ انہوں نے پراپر یہ کام نہیں کیا، اور دوسرا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس کی سینس بھی نہیں ہے جی بالکل کہ اس کو پر کرنا کیسے ہے اور کیسے اپنے آپ کو شمار کروانا ہے. بالکل. جی یاسر صاحب آپ بتائیں کہ جیسے مردم شماری جو ہے وہ پہلے جب 1951 میں ہوئی اور اس کے بعد 61 میں، پھر 72 میں، پھر 81 میں، اور پھر 98 میں، اور پھر 19 سال بعد. جی جی. تو یہ ساری جو مردم شماری ہے جتنی بھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ پاکستان میں کم گنا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین پاکستان نے، جو کہ 1973 کا ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ایک ریٹن فارم میں موجود ہے، اس میں آرٹیکل 51 جو بتاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو سیٹس ہیں وہ پاپولیشن کی بیسس پہ جو لاسٹ پریسیڈنگ جو سینسز ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ سیٹس جو ہیں وہ ان کو ایلوکیٹ کیا جائے گا. اب چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو پراپر اعداد و شمار کو جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتے یا اس میں لوگوں کے نام رجسٹر نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کا مردم شماری کا ایک جو ہے وہ ون آف دا اسینشیل یہ ہے کہ ایک بندے کا نام ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے. تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی دوسری جگہ پہ ٹریول کر کے چلا جاتا ہے تو اس کا دوبارہ نام نہ آئے. لیکن کچھ لوگ اپنا نام رجسٹر کروانے میں بھی جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوتے، یا ان تک جو ہے وہ انومریٹر جو ہیں وہ پہنچ نہیں پاتے.
تو سب سے بڑی وجہ تو یہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر نام رجسٹر نہیں ہوگا تو ہماری نمائندگی بھی کم ہوگی، اور اگر ہم اس کو ویجیلنٹ رہتے ہوئے خود اپنا جو ہے وہ اندراج بھی کروائیں، اور نادرا کے ریکارڈ میں بھی جب ہمارا جو نام ہے وہ رجسٹر ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ نمائندگی بھی زیادہ آئے گی. تو کچھ جو گورنمنٹ کا جو ہے اس میں جو فیلئر میں سمجھتا ہوں اس میں یہی ہے کہ اس کو جان بوجھ کر بھی اگنور کیا جاتا رہا ہے، اور ڈیلیبریٹلی وہ اس کو جان بوجھ کر اقلیتوں کے پاس جان بوجھ کر نہیں جاتے، تو تاکہ کیونکہ یہ ہے ایک اسلامی ملک، تو یہاں پہ مور دین 96% جو ہے وہ مسلمز ہی آباد ہیں، تو اقلیتیں آلریڈی پہلے ہی بہت مطلب کم ریشو میں ہیں، لیکن اگر یہ ان کو جان بوجھ کر نمائندگی نہیں دیتے تو الٹیمیٹلی ان کو نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے وہ سیٹس کم ملیں گی. ظاہری بات ہے کہ اگر یہ صحیح تعداد شو کریں گے تو پھر ان کو اسمبلیوں میں جو ہے ہمارے ممبر بڑھانے پڑیں گے، اس لیے بھی حکومت جان بوجھ کے بھی اس کی ریشو کو کم کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں اس میں پھر اقلیتوں کی نمائندگی بھی کم ہوگی. اگر اس میں ہم جیسا کہ میڈم کرن بھی فرما رہی تھیں کہ اس میں نادرا کے ریکارڈ میں رجسٹر کروائیں، آئی ڈی کارڈز بنوائیں، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس بنوائیں، تو میرا خیال ہے جیسے جیسے یہ رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ زیادہ سرگرم رہے گا تو اسی طرح پھر پاپولیشن کے اعداد و شمار میں بھی چینجنگ آتی رہے گی اور نمائندگی کو بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ تقویت ملے گی. مس سحر، یہ کس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ہمارے مذہبی رہنما، سیاسی رہنما اور جو این جی اوز کے کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کریں تاکہ ہماری اچھے طریقے سے مردم شماری ہو اور حکومت جو ہے ہماری جو مسیحی تعداد ہے اس کو صحیح طریقے سے گن سکے؟ جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ آرگنائز جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمارا چرچ ہے. تو چرچ کے تھرو جو ہے وہاں سے یہ اس چیز کا اعلان کیا جائے اور اس کی امپورٹنس بتائی جائے کہ مردم شماری کی امپورٹنس کیا ہے، اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے اس چیز کی اویئرنیس دی جائے کہ وہ اپنے آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ بنوائیں تاکہ ایک دفعہ ہم نادرا میں رجسٹر تو ہو سکیں، ہمیں پتہ تو لگ سکے کہ کتنی ہماری جو ہے وہ ریشیو ہے، کتنے ہمارے نمبرز ہیں. تو چرچ کو جو ہے وہ ہمیں چاہیے وہاں سے جو ہے یہ آواز اٹھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے، اور چرچ کی بات لوگ جتنے دھیان سے سنتے ہیں اور غور سے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ وہاں سے اس چیز کو اور اس بات کو، اس آواز کو اٹھا سکیں تاکہ جو ہے ہمارے نمبرز جو ہیں وہ کاؤنٹ ہو سکیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا ایشو ہے. یہ صرف چھوٹے لیول پہ نہیں ہے، یہ پہلے ہماری ایجوکیشن کو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ایجوکیشن میں جو ہمارا ایڈمیشنز کے ٹائم جو کوٹا آتا ہے وہ بھی اسی کے اکارڈنگلی آتا ہے. تو اگر ہمارے نمبرز ہی جب اتنی کم تعداد میں ہم وہاں پہ کاؤنٹ کیے جائیں گے، رجسٹر کیے جائیں گے، تو پھر وہاں پہ ہمارے کوٹا بھی جو ہے وہ کم ہوگا. اور اچھی پوزیشنز کے لیے جابس کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارا کوٹا جو ہے وہ کم اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کرایا. تو جابس کے اندر بھی پھر ہم اس چیز کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ جابس نہیں ہیں یا ہم ان امپلائڈ ہیں. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کرایا، ہم کوٹے کے اندر بھی ہمارے پاس بہت شارٹ نمبر ہے جہاں پہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کوٹے کے اندر جو ہے ہم کوئی جابس لے سکیں. اور الٹیمیٹلی پھر اوپر جو ہمارے پاس منسٹریل سیٹس ہیں یا اسمبلیوں میں بھی ہماری سیٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے افیکٹ کی جاتی ہیں. تو اس لیے جو ہے جو چرچ ہے، جو سماجی جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس چیز پر زور دیں اور وہ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے برتھ سرٹیفکیٹس بچوں کے بنوائیں، اپنے آئی ڈی کارڈز جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ بنوائیں تاکہ الٹیمیٹلی ہمیں جو ہے ایک پتہ لگ سکے کہ ہمارا کیا نمبر ہے اور ہم جو ہے وہ آگے سیٹس میں اور اچھی جابس پر، پوزیشنز پر آ سکیں. میڈم نادیہ، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی کہ اس کے کیا فوائد ہیں کہ اگر ہم مردم شماری کرواتے ہیں تو اس کے کون کون سے فائدے ہمیں مل سکتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو اس کو بتاتی ہوں، ڈفرینشیٹ کرتی ہوں کہ ابھی سے کرسچن کمیونٹی کی پراپر پاپولیشن جو پر اینم کیا ہے. جب ہم پہلی مردم شماری ہوئی، دوسری ہوئی، اس میں زیادہ تر منورٹیز کو ایک کلیکٹیو ہی فارم میں پریزنٹ کیا گیا، لیکن 1972 کے اندر ہم گروتھ ریٹ دیکھتے ہیں صرف کرسچنز کا، وہ ہے 4.1. پھر اس کے بعد 1981 میں جو آتا ہے وہ 4.2 ہے. اس کے بعد جو ہماری 5ویں مردم شماری ہوتی ہے 98 کے اندر، اس میں 2.8، اور ابھی جو 2017 کے اندر 1.27 مین کہ ہم بتا رہے ہیں، جو اس اعداد و شمار سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری پاپولیشن جو ہے دن بدن ڈکریز ہو رہی ہے. جب ڈکریز ہو رہی ہے، نہ ہی ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ سفیشینٹ رہ گئے ہیں. وہ ہم گورنمنٹ لیول کیا ہم اپنے
مذہبی لیول پہ بھی دیکھیں کہ ہم نے وہ سکویز کرنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں کہ یہ چرچ کی کیوں ضرورت ہے, این جی اوز یا سوشل ورکرز کو کیوں بین کیا جا رہا ہے, کہ ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنی تو پاپولیشن ہی نہیں ہے. تو جب پاپولیشن کاؤنٹ ہوگی ایگزیکٹ, آپ کو آپ کی بنیادی ضروریات, آپ کو جاب کوٹا جو کہ مارجنلائز کمیونٹیز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ آلریڈی کانسٹیٹیوشن کے اندر سیکشن آرٹیکل 37 کے اندر مینشن ہے کہ گورنمنٹ ایسے پروگرام ڈیزائن کرے گی کہ اس کے مطابق آپ مارجنلائزڈ, لو کلاس اور جو ایریاز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں گے. تو جب یہ چیزیں ہیں نہیں تو ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ اب ایک بچہ جو ہے جس کا اندراج نہیں ہوا کہ وہ پیدا ہوا ہے, کیا وہ حقدار ہے اسٹیٹ سے کسی بھی اپنے رائٹ کلیم کرنے کا؟ نہ وہ حقدار ہے کہ وہ اچھی تعلیم یا فری جو ایجوکیشن ہے کانسٹیٹیوشن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اس کا وہ نااہل ہے. پھر آگے اس کو جاب کے لیے وہ فیسلٹی نہیں اویل کر سکتا کیونکہ ابھی تو وہ اپنے آپ کو وہ سورسز بھی تو ڈیولپ کرنے ہیں. اب ایک بندے کا ہم مانتے نہیں ہیں کہ وہ گھر میں کھانا پک رہا ہے, گھر کے اندر ماں بنا رہی ہے, وہ اگر بنا رہی ہے کیلکولیٹڈ کہ یہ 6 بندے ہیں, اب 7-8 جو ہیں وہ اچانک آ جائیں گے تو سفیشینٹ تو نہیں ہوگا. یہاں تو یہ سچویشن ہے کہ جب ہمیں نوکری مل جاتی ہے پھر ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں. جی بالکل نہیں, ہمیں پتہ چلتا ہمیں نوکری ملنی ہے تو پھر شناختی کارڈ بنانا شروع کرتے ہیں. بالکل ایڈ دیکھ کے کہتے ہیں جی یہ پاسبلٹی ہے, میرے باپ کو یہ اب ریٹائر ہونے والا ہے تو مجھے یہ اپرچونٹی ملے گی, تو اس کے لیے اب مجھے وہ اپرچونٹی جو وہ گھر پہ پہنچ گئی ہے, اور پھر کیا کرتے ہیں آئی ڈی کارڈ کے لیے بھاگتے ہیں, اور اس ٹائم بھی وہ اپرچونٹی جو دوسری کسی کے پاس چلی جاتی ہے, اور پھر ہم لوگوں کو مائنورٹیز کا شور ہوتا ہے کہ جی مائنورٹیز کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے. تو ڈسکرمنیشن تو آپ نے خود ہی اپنے بنیادی حقوق لینے کے لیے جو پہلا قدم تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی رجسٹریشن کروا دیں. اور ایک اور بھی ہمارے ہاں المیہ ہیں, چلے برتھ رجسٹریشن تو ٹھیک ہے نہیں کروا رہے, ساتھ میں اگر کوئی مر گیا ہے وہ اس کی بھی رجسٹریشن نہیں ہو رہی کیونکہ وہ بھی ہم اپنے ڈیٹا میں سے نہیں نکالتے. اب ایک میں جب یہ اس کے اوپر چیک کر رہی تھی اس کے اوپر مردم شماری سے ریلیٹڈ ہی کہ 1947 سے اب تک کی اگر ہم کیلکولیشن کریں گروتھ ریٹ صرف منورٹیز کا, جب وہ پاکستان بنا تھا تب منورٹیز جو تھی تقریباً 2.9 تھی, جو کہ ہمارے ویسٹ پاکستان کے اندر, ایسٹ پاکستان کو تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ویسٹ پاکستان کے اندر تھی اتنی. اور ابھی کے جو آئے ہیں نئے سینسز اس کے مطابق منورٹیز کی تعداد جو ہے 3.53 ہو گئی ہے. تو مین ڈفرینس کیا ہے وہ 74 ایئرس کے اندر صرف 0.63 کا, اور اس میں ہم کرسچن میں جو منورٹی ہے جو کہ ہم بڑے دھڑلے سے بولتے تھے کہ جی سیکنڈ پاپولیشن ہے, لیکن اب تو تھرڈ پہ آگے ہوئے ہیں, اور وہ بھی دیکھیں کہ نمبر کتنا زیادہ ڈکریز ہو گیا ہے. اور وہ جتنے بھی حلقے ہیں وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ بھی کیسے یہ ایک ہی کیوں کمیونٹی جو ہے وہ کیا یا تو ان کے بچوں نے بیویوں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے, یا تو ان کے ساتھ کوئی اس طرح سسٹمیٹکلی پاپولیشن کنٹرول کی گئی ہے, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہوا نہیں ہے اس طرح کا. تو ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں اپنا ریکارڈ جو ہے وہ کریکٹ کرنا ہوگا تاکہ بنیادی سہولتیں جو وہ لے سکیں. جی مس کرن, آپ کیا تجویز دیں گی اپنی قوم کو کہ مردم شماری کے متعلق کیا کہیں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ کرسچن کمیونٹی سب سے پہلے یونٹی شو کرے, متحد ہو جائے, کیونکہ امانگ مائنورٹیز ابھی اس وقت جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی اسٹرانگ ہوتے ہوئے بھی اسٹرانگ نہیں رہی. اس کی جو ایک تنظیمی جو صلاحیت ہے نا وہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. مختلف چرچز مختلف موقعوں پر ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی ایک ساتھ ریکمنڈیشنز کو امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے, تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. سیکنڈلی جو چرچ ہے اس کا ایک اسٹرانگ اینگل ہے اس کے سوشل سائڈ, سماجی جو اس کا ایک رول ہے, اور وہ کیونکہ کوئی سماجی تنظیم ہو چاہے وہ سیاسی تنظیم ہو اس سے زیادہ افیکٹو ہے, کیونکہ جو چرچ کے پلپٹ سے ایک بات کہہ دی جاتی ہے وہ مومن کے دل میں جو ہے وہ سب سے پہلے گھر کرتی ہے. تو میرا خیال ہے چرچ جو ہے وہ اس میں اپنا وائٹل رول ادا کرے, اور تمام ایشوز جو کہ چرچ کے پلیٹ فارم سے ٹیک اپ کیے جاتے رہے ہیں ان سے زیادہ اہمیت اس ایشو کو ہمیں دینی ہوگی. اور آج ہی یہ وقت ہے, اب اس کے بعد جو مردم شماری ہوگی اس سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں یہ تمام جو کام اب تک ہمارے
دوستوں نے بھی یہاں پر ہائی لائٹ کی ہیں. آئی ڈی کارڈ بنوانا, میرج رجسٹریشن جو ہے, اس کے بعد برتھ رجسٹریشن, پھر جو ہمارے ڈیتھ سرٹیفکیٹس بنتے ہیں اس کو ڈکلیئر کرنا, وہ تمام کام جو ہے وہ چرچ اس میں رول ادا کرے. کیٹیکسٹ کو استعمال کرے, اپنے نیٹ ورک کو استعمال کرے, اور تمام جو ہاؤس ہولڈ رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے اس پروویژن کو ایک فیسیلیٹیٹ کرے. نادرا کے جو موبائل رجسٹریشن ہے وین, وہ ہر جگہ ایزیلی اویلیبل ہے, ان کے بھی اپنے ٹارگیٹس ہیں. ان کو میرا خیال ہے رابطہ کیا جائے اگر, اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ چرچ کمپاؤنڈ میں ہمارے پاس وین موجود ہے. جتنے وہ افراد جنہوں نے آج تک یہ 3-4 چیزیں رجسٹر نہیں کی, وہ یہاں پر آ کر سکتے ہیں. وہ میرا خیال ہے سیفسٹ اور اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہوگا ہمارے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مردم شماری کی اہمیت اس کو ہمیں ہر ایک گھر میں ہر ایک فرد تک پہنچانا. اگر فارم دیتے وقت سربراہ نے ریسیو کر لیا ہے اور جب لینے آئے ہیں تو ان کی بیٹی اگر موجود ہے تو اس بیٹی کو بھی پتہ ہو اس کی ایکولی اہمیت کیا ہے, یا اس کے بیٹے کو بھی پتہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اگر وہ فرد جو کہ مردم شماری کا فارم دینے یا لینے آیا ہے وہ اگر کوئی بھی انفارمیشن مس ریپرزینٹ کرتا ہے یا انٹرپریٹ غلط کرتا ہے تو اس فرد کو ایکولی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اویئرنیس سے ریلیٹڈ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ادارے جو ہیں, خاص طور پہ پولیٹیکل ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے, چاہے وہ کسی بھی موڈ سے آ رہی ہے, اس کے اوپر بھاری ذمہ داری میرا خیال عائد ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جس بھی حیثیت سے جس بھی کیپیسٹی میں موجود ہے, چاہے وہ بلدیاتی نظام میں ہے, چاہے وہ پنجاب کی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں, یا وہ نیشنل اسمبلی میں, وہ اپنا رول جو ہے اس کا اسمبلیوں میں بات کی جائے کہ یہ اعداد و شمار ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسیحی ماؤں نے بیٹیاں پیدا کرنا بند کر دیں. تو افراد تو بڑھ رہے ہیں, ہمارے ارد گرد بھی بہت سے ایسے برتھ رجسٹریشنز اور نظر میں آ رہی ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے افراد بڑھ نہیں رہے. تو ایسی چیز ہے, کیا وہ ڈیلیبریٹ ہے یا انڈیلیبریٹ ہے؟ تو یہ حکومت سے سوال کیا جائے, مختلف پلیٹ فارمز پر کیا جائے, احتجاج کیے جائیں, ان کو ریکارڈ کیا جائے اس چیز کو کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہمارے حق جو ہیں وہ آپ اس کو سلب کر لیں گے. جی یاسر جوزف صاحب, آپ کیا تجویز دیں گے اپنی مسیحی قوم کو؟ میں بھی میڈم کرن کی بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم سب کو باشعور ہو کر اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم نہ صرف مسیحی نمائندگی کو بلکہ اپنی پوری اس کلیسیا کو بھی جو کہ چرچ لیول پہ ہے, یا وہ اپنے منسٹریل ورک میں ہیں, یا کوئی NGO کی طرح کر رہے ہیں کام, تو ہر لحاظ سے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر رکھیں تاکہ ووٹنگ رائٹس جو ہیں اس سے بھی محروم نہ رہ جائیں. اور دوسرا, اپنی جو نمائندگی ان کو نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل لیول پہ ہے تو پروونشل اسمبلی میں اس میں بھی ان کا رائٹ جو ہے وہ ملے. اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو رجسٹر رکھنا ہے, اور دوسری قوموں کی طرح یا دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں US جو ہے, امریکہ جو ہے, ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے, سپر پاور ہے ورلڈ کی, تو وہ بھی اس کو فریکوینٹلی کروا رہے ہیں. ہر 10 سال بعد جو ہے وہ ان کی جو سینسز ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے. اور میں کیتھولک TV کے اس ریفرنس سے, اس پلیٹ فارم سے یہ گورنمنٹ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ سینسس کے اس عمل کو روکا نہ جائے بلکہ اس کو ریگولرلی کروایا جائے, تاکہ نہ صرف مسیحی قوم جو ہے اس کی بھی نمائندگی ہو بلکہ دوسری اقلیتی جو قومیں ہیں ان کو بھی پورا جو ہے وہ ان کو نمائندگی میں جو ہے وہ حصہ ملے. اور پاکستان کی پوری جو ایک قوم ہے ان سب کو پتہ چلے کہ اقلیتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم نے اقلیتوں کو جو ہے ان کے کوٹے سے محروم نہیں رکھنا بلکہ ان کو ان کا رائٹ دینا ہے. تو میں یہی تجویز کروں گا کہ سب کو ہمیں باشعور ہو کر اپنے اپنے ریکارڈ جو ہیں وہ نادرا کے پاس رجسٹر کروانے چاہیے تاکہ ہم سب کو جو ہے اپنے حقوق جو ہیں وہ مل سکیں. جی مس سحر بٹی, آنے والی جو مردم شماری ہے, جب بھی مردم شماری ہو تو کیا سجیسٹ کرتی ہیں لوگوں کو کیسے تیاری کریں؟ اس کے لیے یہی ہے کہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ الٹریٹ ہیں, ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا یہ کرانی چاہیے. خاص طور پہ ہم کرسچنس کی بات کریں کہ کیوں جو ہے وہ پہلے جو تھی ہمارا گروتھ ریٹ جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا, لیکن 2017 میں وہ 1 پوائنٹ سم تھنگ پہ جو ہے وہ آ گیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ
وہ تو ٹائم یہ تھا کہ اتنے جو لوگ تھے وہ لٹریٹ نہیں تھے، لیکن اب جو ہیں ہمارے بہت سے کرسچن بچے جو ہیں وہ اچھی جابس پہ اچھی پڑھائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس بات سے وہ بخوبی اویئر ہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جس ایریا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ اپنے جو ایسے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کو نہیں جانتے ہیں، تو ہم وہاں پہ تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بتا سکیں اور ان کو یہ کہہ سکیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، تاکہ جب نیکسٹ جو مردم شماری کی جاتی ہے تو ہمارے پراپر نمبرز جو ہیں وہ آ سکیں، تاکہ ہمیں جو ہمارے حقوق ہیں جس کے لیے پھر ہم یہ شور کرتے رہتے ہیں کہ مائنورٹیز کو یہ حقوق نہیں دیتے ہیں، تو وہ تو ہماری اپنی پہلے رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے تو ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. تو ہم اس کو رجسٹر کرائیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو یہ جو ہے، صرف یہ میں نہیں کہتی کہ چرچ کی رسپانسبلٹی ہے یا کہ این جی اوز کی رسپانسبلٹی ہے، ہم اگر اپنے ہی ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کو دیکھیں اور ان کو اس چیز کی اویئرنیس دیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا کہ ہماری آئندہ جو مردم شماری ہوگی اس میں ہمارا گڈ نمبر جو ہوگا وہ آ سکے گا. جی مس نادیہ، آپ بتائیں کہ جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو جیسے سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے کہ ہم اس طریقے سے آنے والی مردم شماری جو ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کون کون سی باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اچھی تیاری کر سکتے ہیں؟ اس میں تو سب سے پہلے جو دیکھنے والے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی فیملی کی جو ہے ناموں کا پراپر ان کے جو ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ کروائیں. ایون کہ مختلف چینلز جیسے کیتھولک ٹی وی ہے، اس سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس پرپز کے لیے وہ خود ایک مہم چلائے، تاکہ جب ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، اویئرنیس ہوگی، تو ہی ہم پراپر طریقے سے ان کا اندراج ہوگا. جب اندراج ہوگا تو ہم قومی دھارا کے اندر آئیں گے، یعنی جو ملک کی بنیادی جو فریم ورک ہے اس کے اندر آئیں گے تو ہی ہم لوگوں کو اپنی جو بیسک رائٹس ہیں وہ ملیں گے. تو یہ مردم شماری نہ ہی آپ کو کسی طریقے سے آپ کے اوپر انکم ٹیکس لاگو کرنے کے لیے ہے، نہ ہی کوئی آپ کو آپ کے کسی قسم کے جو رائٹ ہے اس سے آپ کو وہ ڈپرائیو کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے، مردم شماری کا پرپز یہ ہے کہ آپ کا آفیشیل ریکارڈ اکٹھا کر کے آپ کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائے. تو میری جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ خود بھی اپنے آپ کو پراپر رجسٹر کروائیں، اگر نہیں ہے کوئی فیملی ممبر اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں، تاکہ ہم پراپر طریقے سے اپنا جو پاپولیشن کاؤنٹ ہے وہ کروا کے بنیادی سہولیات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں. وہ پولیٹیکل بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں اور سماجی بھی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. آپ سب وکلا آج کے ہمارے اس پروگرام میں آئے. جیسے آپ نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ آپ کوئی پلاننگ کریں، مہم چلائیں، تو ہم تمام وکلا کو بھی کیتھولک ٹی وی کے ذریعے دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس پہ ورک کریں، آپ بھی مہم چلائیں، تاکہ ہم سب مل جل کر اپنی قوم کو آگے بڑھا سکیں. سو آپ کے وقت دینے کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو، آپ نے وقت نکالا. جیسا کہ آپ سب نے ہمارے پارٹیسپینٹ کی رائے سنی ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اکثر اس کام میں تھوڑی کوتاہی کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رجسٹر نہیں کرواتے اور پھر اپنے بچوں کے شناختی کارڈ وقت پر نہیں بنواتے. اور دوسری جو مردم شماری کے وقت ہم صحیح طریقے سے اپنے نام کا اندراج نہیں کرواتے. تو میں کیتھولک ٹی وی سے آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے طریقے سے کیونکہ اسد عمر صاحب جو کہ منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شاید اکتوبر یا نومبر میں مردم شماری جو ہے وہ دوبارہ کی جائے. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ہمارے چرچز کو بھی تیار رہنا ہے، ہمارے سماجی ورکر کو بھی تیار رہنا ہے، ہمارے سیاسی ورکر کو بھی تیار رہنا ہے، بلکہ ہم سب تیار رہیں تاکہ اچھے طریقے سے مردم شماری کروا کے ہم اپنی قوم کو صحیح گنوا کے اپنا حق لے سکیں. تھینک یو ویری مچ.